ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا درود بجے محمد و محمد موضوع کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ انیس کے ہیں یہاں زیارات معصومین کے آثار یا اثرات، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع جو ہے تو ویسے اہل بیت کی شان کے سلسلے میں گفتگو، لیکن یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جب ہم کوئی قصیدہ لکھیں یا مدح اہل بیت کریں، مرثیہ لکھیں، تو اس میں ہمیں ان کے فضائل اور مصائب کا ذکر کرنا چاہیے، اور مصائب کا ذکر کرتے کرتے ہم ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ اہل بیت کی تزدید ہو جائے یا ان کے مقام میں کوئی استخفاف یا خفیف سمجھیں، سبک سمجھیں، ہلکا سمجھیں۔ یہ شعراء اہل بیت کے یہاں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا نعت خوان شاعر رسول خدا کا جو تھا وہ رسول خدا کے چچا جناب امیر کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب میں پہلا نعت خوان شاعر۔ اگر آپ کورس کی کتابوں میں دیکھیں تو حسان بن ثابت ہے، لیکن حسان بن ثابت بہت بعد کی بات ہے کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کر دیا، جناب ختمی مرتبت کی نعت حضرت ابو طالب نے اس وقت کہی ہے کہ جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، یعنی جب پہاڑ سے غار حرا سے رسول خدا پیغام لے کر آئیں گے تب آپ پہچانیں گے کہ یہ آخری رسول ہے۔ پدر بزرگوار جناب امیر اس وقت سے پہچانتے تھے کہ جب آپ کے آبا و اجداد کو بھی خبر نہ تھی۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ آسمانوں میں اگر کہیے، عالم غیب میں کہیے، پہلا نعت خوان شاعر اور پہلی نعت جس نے پڑھی رسول خدا کی وہ پروردگار عالم ہے، اور دوسری جو نعت پڑھی ہے رسالت مآب کی وہ جناب ابو طالب ہے۔ واقعہ یہ ہوا، اب ایک ذرا شاعر کا نام سید ہمیری، دیکھیے یہ وہ شاعر ہیں، ابن سکیت، دیبل، کمیت، سید ہمیری، یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر اشعار کہے۔ اور اگر ہمارے نوجوان یہاں کوئی ہیں تشریف فرما کے جو اہل بیت کی شان میں مسائل فضائل کے سلسلے میں اشعار کہنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سید ہمیری، دیبل، کمیت، ابن سکیت، ان سے سبق لیں، جناب ابو طالب کا کلام پڑھیں جا کر اور ان سے سبق لیں، اور اس کے بعد ان مفاہیم کو آج کی زبان کے مطابق ڈھالیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک پہلو، اگرچہ میں نے کل کہا کہ ہمارے شعراء نے جیسے ہاتھ، اس پر مرثیہ کا جوش کا نام دیا میں نے، اور انہوں نے بڑے بڑے بھاری بھرکم وزین اور ثقیل مضامین کو مرثیے کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا، اور یہ صرف اور صرف اردو ادب میں اس شاعر کو کریڈٹ جاتا ہے
اور وہ تحسین اور عقیدت کا مستحق ہے وہ شاعر اہل بیت کہ جس نے فضائل اور مصائب اہل بیت کا ذکر کیا، نہایت سنجیدہ فلسفیانہ اور عقل و شعور پر مبنی منطقی اصولوں کو اہل بیت کے فضائل اور مصائب سے جوڑا۔ اب آپ دیکھیں آگ، یہ کیا مفہوم ہے؟ جوش نے پورا مرثیہ کہہ ڈالا ہے آگ پر، پانی اس پر ایک پورا مرثیہ کہہ ڈالا، موت محمد و آل محمد کی نظر میں اس پر پورا مرثیہ کہہ ڈالا۔ کل جو میں نے ٹکڑا پڑھا تھا آپ کے سامنے، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں، یہ جوش کا مرثیہ موجد و مفکر، اس کا پورا ایک مرثیہ۔ موجد یعنی انوینٹر، یعنی جو چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ مفکر یعنی تھنکر، یعنی فلاسفر۔ موجد کا کام کیا ہے، مفکر کا کام کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ثابت کیا ہے جوش نے کہ مفکر موجد سے آگے ہے، اور پھر اس کے بعد فکر انسانی کی تشریح کی ہے، اور پھر آ کر فکر انسانی کی معراج قرار دیا اہل بیت کو، امیر المومنین کو، سید الشہداء کو۔ تو یہ آپ کو سوائے اہل بیت کی مدح کرنے والے شاعر کے کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اگر انیس کی یہاں جوش کو، انیس کی یہاں دیکھیں آپ حر کو، تو آپ کو حر ایک الگ انداز سے ملیں گے۔ اگر آپ فرض کیجئے صاحب اذان مقتل کو دیکھیں تو حر کو امام حسین سے جو نسبت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی؟ میرے خیال سے فارسی اور عربی ادب میں، جو تھوڑا بہت شد بدھ ہے میری، اور اردو ادب میں کسی نے اس طرح سے جناب حر کے رگ و پے میں امام حسین کی محبت کیسے سما گئی، اس طرح سے گفتگو نہیں کی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کے لشکر کا پانی حر نے پیا۔ سبیل کا پانی پینے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں خبردار سبیل کے قریب مت جانا۔ اچھا، مجھے خوشی ہے کہ آپ اس آپ کا مورد خطاب سمجھ گئے۔ تو آپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جہاں سے ہلکا سا روزانہ ایک روشن دان بھی کھلا ہے نا، جہاں سے چمک آ جائے حسین کی، بند کر دو، یہ نسل پوری برباد ہو جائے گی حسین کی محبت میں۔ تو آپ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب، لیکن دوبارہ سن لیجئے کہ تابوت بدعت، علم بدعت، زلجنہ بدعت، سب کچھ بدعت، ٹھیک ہے، نہیں نکالیے۔ رونا فطرت انسانی کا تقاضا، بدعت، اچھا نہیں رو رہے، پھر کیا کریں؟ آپ کار خیر کیجئے امام حسین کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ امام حسین کے کو ہدیہ کر دیا کیجئے صبح عاشور، سورہ یاسین۔ آپ کی نظر میں سب کچھ بدعت ہے تو قرآن تو بدعت نہیں ہے۔ امام حسین بھی بقول آپ کے ایک مردہ انسان ہے، نعوذ باللہ، تو ان کو ہدیہ کر دیا کہ نہیں، ہدیہ بدعت۔ تو امام حسین کو امت مصطفیٰ کے ایک عام آدمی کی طرح سمجھ لیجئے اور ایصال ثواب کر دیجئے۔ آپ یہ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ خطرہ ہے کہ اسی سورہ یاسین کے ذریعے خدا نخواستہ حسین کی محبت بچوں کے دل میں نہ آ جائے۔ ہمارے اس کام پہ اعتراض ہٹا دیجیے۔ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو امام حسین نے اپنے دسترخوان کو مقید اور محدود نہیں کیا ہے، تم کسی طرح سے بھی ہم سے جڑ جاؤ، اور مد مقابل کہہ رہا ہے خبردار کسی بھی طرح سے حسین سے نہ جڑنے پائیں۔ تو یہ سلسلہ دیکھیں کب تک چلتا ہے، اور کیسے جوڑا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان طریقوں کے مطابق امام حسین سے جوڑا جائے کہ جو امام حسین نے بیان فرمائے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بچوں نے، یا اس طرح سے کہ جو فکر بشر کا خاصہ ہے، جس طرح سے آج کا انسان چاہتا ہے کہ آپ امام حسین سے جڑیں۔ آج کے بشر کی فکر کی روشنی میں آپ امام حسین سے جڑیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ امام صادق کے اقوال کی روشنی میں امام حسین سے جڑیں گے، دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اور کہاں پر جڑیں، کیسے جڑیں؟ آپ کے سب کے گھر میں کنجی ہے جو شیخ عباس قمی نے آپ کو عطا کی ہے، جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ پڑھیے جا کے دعاؤں کا ترجمہ۔ بہرحال اب حر نے پانی پیا امام حسین کے لشکر کا، جو کہ امام حسین نے کہا تھا کہ پانی اٹھا لو، میرے الفاظ میں اگلی منزل پر ضرورت پڑے گی۔ دوست کو نہیں پلانا ہے، دشمن کو پلانا ہے۔ اچھا، اب امام حسین کا پانی پیا۔ اب شاعر کہتا ہے صاحب اذان مقتل کے لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی۔
احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. پھر سنیے گا، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پر یہ دستک حسین کی. اب آپ نے اتنی داد دی ہے نا، مجھ کو نہیں دی، شاعر کو دی ہے، تو اب آپ کو سزا ملے گی 10 منٹ کی. اب آپ تشریح سنیے. شاعر کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہارے حواس خمسہ میں سے کہیں بھی تم امام حسین سے رابطے میں آ جاؤ، اثر ڈالے گا تمہارے دل پر، تمہارے لہو پر. شروع دوبارہ سے سنیے. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. امام حسین نے پانی پلایا تھا. پانی پیاس کو دور کرتا ہے، سیراب کرتا ہے. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. یہ مت سمجھو کہ حسین کی سبیل کا پانی پی کر صرف پیاس بجھتی ہے. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، اصل میں ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو. سبیل کا پانی بھی پی لیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا دل احسان کو قبول کرتا ہے یا احسان فراموش ہے، بے مروت ہے یا با مروت ہے. پہلی احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. پانی تو پیا جاتا ہے ہونٹوں سے، زبان سے، حلق سے نگلا جاتا ہے معدے میں، پیاس بجھ جاتی ہے. یہ آنکھ کی کیا بات ہے؟ یہ آنکھ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے دیکھا کسی کو آنکھ سے پانی پیتے ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی پیو حسین کے لشکر کا اور زیارت کریں آنکھیں حسین کی، دل ہو زندہ، تو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. پھر یاد رکھنا، پھر پانی جو حسین ابن علی کے لشکر کا پیا ہے وہ معدے میں نہیں جائے گا. بایولوجیکلی، زیست شناسی، حیاتیات کے مطابق وہ جائے گا معدے میں، لیکن در حقیقت وہ تمہاری روح پر اثر ڈالے گا. جب تم نے ماتم کیا، ہاتھ مارا سینہ زنی کرتے ہوئے کلیجے پر، دل پر، یا حسین کہہ کر، لیکن یہ یا حسین کی جو درد کا احساس ہو رہا ہے، یہ آپ کی جلد احساس نہیں کر رہی ہے، یہ دل زندہ ہو رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی محبت بڑھ رہی ہے. لہٰذا آپ خوب توجہ کیجئے کہ فرمایا جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. کیسے؟ کیونکہ احساس ذائقہ نے حسین کے پانی کا احساس کیا، ایک قوہ باصرہ نے حسین کے رخ انور کی زیارت کی. دل تھا زندہ. اچھا، دل کیوں زندہ ہو؟ تشریح سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. دل اس لیے زندہ ہو کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر. یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، ہم نے شعر نازل نہیں کیے ہیں. کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. حبیب، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈراؤ کہ جن کے دل زندہ ہیں، اور جو کافر ہے وہ کافر نہیں ہے، در حقیقت اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. لہٰذا حبیب خدا اگر قرآن کے ذریعے کسی دل میں خوف خدا کو پیدا کریں گے تو شرط یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہو. حر کا دل زندہ تھا، پیا پانی 1000 آدمیوں کے لشکر نے، چھوڑ کے آیا یزید کے لشکر کو صرف حر. وجہ کیا تھی؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یعنی وہ آئے گا جس کا دل زندہ ہوگا. حر کا دل زندہ تھا، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پہ یہ دستک حسین کی. لہذا سید ہمگری آئے، اور سید ہمگری جن کو آئمہ نے کہا ہے تم واقعا سید الشعراء ہو. سید یا نہیں تھے، عمان میں پیدا ہوئے، ماں باپ ناصبی تھے، جناب امیر سے دشمنی رکھتے تھے، صبح و شام برا بھلا کہتے تھے. سید ہمگری منع کرتے تھے، تنگ آ کر عمان چھوڑ کے چلے گئے، کوفے میں آ گئے. اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اشعار کہنا شروع کیے. ایک شخص نے آ کر شعر کہا سید ہمگری کے سامنے، کہا سرکار میں اصلاح لینے آیا ہوں میرے بقول، اور آپ یہ دیکھیے میں نے شعر کہا ہے آئمہ کی شان میں،
اور کربلا والوں کی شان میں آئمہ پر جو ظلم ہوئے تو ذرا آپ بتائیے. اور اس نے شعر کہا کہ قد خربت سقف بیوتکم واسوابکم ارض الاسوابی. اے اہل بیت، آپ کے گھر کی چھت گر چکی ہے، آپ بے آسرا ہو چکے ہیں، بے سر و سامہ ہو چکے ہیں، اور آپ کے بدن پر لباس ذلت آ چکا ہے. سید ہمجری نے کہا احاکذا یمدح اہل البیت، کیا اس طرح سے مدح کی جاتی ہے اہل بیت کی؟ تو اہل بیت کی مدح کر رہا ہے یا تذلیل کر رہا ہے؟ لہٰذا ہر شعر جو قصیدے کی محفلوں میں کہا جاتا ہے، ہر سلام، ہر مرثیہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اہل بیت کے مصائب کے ذکر میں شمار کیا جائے. مصائب کا ذکر کیجئے اہل بیت کے، لیکن شان و شوکت کے ساتھ. مصائب کا ذکر کیجئے لیکن وقار کے ساتھ. مصائب کا ذکر کیجئے لیکن بلندی کردار کی جھلکیاں دکھائی دیں. ہاکذا یمدح اہل البیت، کیا تو اس طرح سے ذکر کرے گا اہل بیت کا؟ پھر بتائیے. پھر سید ہمجری نے وہ قصیدہ کہا جو شیخ عباس قمی نے مولا کائنات کی زیارت سے پہلے مفاتیح میں نقل کیا ہے. اقسم باللہ وآلائہ والمرء عما قال مسئول ان علی ابن ابی طالب علی التقی والبر مجبول. سید ہمجری نے کہا دیکھ اب سن مجھ سے میں کیسے کہہ رہا ہوں. کہا قسم کھا رہا ہوں خدا کی اور خدا کی نعمتوں کی. والمرء عما قال مسئول، اور انسان جو کچھ کہتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ان علی ابن ابی طالب، یاد رکھو ابو طالب کا بیٹا علی، علی التقی والبر مجبول، علی کی سرشت کی جو مٹی ہے وہ گوندی گئی ہے تقوی اور اچھے کاموں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ نقل کیا جس میں میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل ہزار فرشتوں کے ساتھ اترے جناب امیر کو سلام کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ اس شاعر نے سنا، کھڑا ہوا سید ہمجری کے پاس آیا اور قبلہ بین عینیہ، سید ہمجری کے پیشانی کا بوسہ دیا. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیں. لہٰذا ہم نے کل جناب میر انیس اور زیارات کے اندر، اب اگر آپ آ کر دیکھیں زیارات میں، کل زیارت 27ویں رجب کو جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے امام کی زبان سے، ہمارے عقیدے کے مطابق تو امام جو کہہ رہے ہیں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کل میں نے 3-4 طویل زیارت ہے لیکن میں 3-4 الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے کہ پروردگار عالم نے جناب امیر المومنین کو وہاں پر جو القاب ہیں، امینک الاوفا، پروردگار علی بن ابی طالب تیرا وہ امانت دار ہے جو بڑا وفادار امانت دار ہے. یعنی کیا مطلب امینک الاوفا؟ خدا آپ کس کے پاس امانت رکھواتے ہیں؟ آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں نا، یہ 10,000 روپے رکھیے اور جب ہمارا بیٹا آئے مانگنے تو پورے کے پورے 10,000 روپے دے دیجیے گا. تو اب آپ کے دوست کو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کون ہے، اور آپ کو اطمینان ہو کہ یہ اپنی بقراتیت نہیں جھاڑے گا، 10,000 کے 10,000 دے دے گا. اور جو بھی صلاحیت رکھے گا جب بھی وہ میری آپ کی طرف سے آئے گا آپ کا دوست وہ پیسے اتنے دے دے گا بغیر کسی کمی بیشی کے. تو اس زیارت میں فرمایا جا رہا ہے جناب امیر کے لیے امینک الاوفا، جناب امیر المومنین پروردگار تیرا وہ امانت دار ہے جو رتی رتی تیرے حکم کا خیال رکھ کر تیری امانت کو آگے بڑھاتا ہے. اب خدا نے کون سی امانت رکھوائی ہے جناب امیر المومنین کے پاس؟ اپنی توحید رکھوائی ہے، اپنی معرفت رکھوائی ہے. اب اگر کسی میں صلاحیت ہے اور جناب امیر کے پاس جائے، اگر کوئی سلمان اور ابوذر ہو تو امانت دار علی ہیں. سلمان کو علم توحید دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے. یعنی علی جانتے ہیں کہ سلمان اور ابوذر میں فرق کیا ہے، میثم اور مقداد میں فرق کیا ہے، مجمع اور آپ میں فرق کیا ہے. آج بھی جناب امیر امینک الاوفا ہیں، کل بھی امینک الاوفا تھے. آج بھی جو آپ کو معرفت پروردگار عالم ہوگی، معرفت حسین ابن علی ہوگی، فرش ازا کی جو معرفت ہوگی وہ سب کی سب اذن علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہوگی، کیونکہ امانت دار ہیں ہی جناب امیر. ایک جملہ، ایک لفظ یہ ہے. اور کل میں نے کہا وَعُرْوَتُكَ الْوُثْقَىٰ، اور پروردگار تیرے دین کو تھامنے کی وہ مضبوط جگہ ہے علی ابن ابی طالب. عروہ کا مطلب کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ مضبوط رسی، لیکن کبھی اگر آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈول کو تھامنے کی وہ جگہ کہ جس کو ڈول کو آپ کنویں میں ڈالتے ہیں پانی نکلتا ہے، تو آپ ایک ایسی جگہ سے تھامیں کہ جس کے بعد آپ کے ہاتھ سے وہ ڈول، وہ بالٹی
صرف نہ ہو پھسلے نہ. اب مضبوط جگہ سے پکڑ لیا. تو علی بن ابی طالب دین کا عروہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس نے علی کو تھام لیا نا، اب وہ بے فکر ہو جائے، دین اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. دودھ دیں ایک دفعہ محمد علی. لہذا اب میں اس طرف آؤں کہ پریشانی یہ ہو رہی ہے، سچی بات بتاؤں آپ کو، کہ میں کہاں سے کون سا شعر اٹھاؤں، اور بڑا مسئلہ ہے. 12-14 بند ہے، کون سا آپ کے سامنے پیش کروں، کون سا بند نہیں پیش کروں. لہٰذا آپ ایک ذرا مدد کیجئے میری صلوات کے ساتھ. ایک دفعہ اور درود بھیجیے. صف میں ہوا جو نہ رہے قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفیں وہ مسلی ملک صفات، ملتی تھی جن کے قدموں سے آنکھیں رہے نجات. جلوہ تھا تابع عرش معلیٰ حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. یہ کہاں سے آ گیا انیس کے ذہن میں خیال؟ آپ زیارت پڑھتے ہیں وارث، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. مولا تو فرما کر عرش اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئے کہ اے علی ابن ابی طالب اور اے مولا حسین. امام سجاد کی زیارت ہے امین اللہ، جس میں جناب امام سجاد نے اپنے جد کو مخاطب کیا کہ کیا فرمایا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اور زیارت امین اللہ وہ ہے کہ جو آپ ہر امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن زیارت وارث میں امام حسین کی کچھ صفات ہیں، اس میں سے یہ ایک صفات ہے آپ سب کو یاد ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز کو آپ نے قائم کیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ نہ آپ نے قلب حسین ابن علی میں جھانک کے دیکھا، نہ آپ اس وقت موجود تھے، آپ کو کیسے پتا کہ حسین ابن علی نے نماز قائم کی؟ یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ کہ جس میں آپ حق کو ائمہ کے ذریعے سمجھتے ہیں، حق کے ذریعے ائمہ تک نہیں پہنچتے. اچھا جب بیماری پھیل جائے نا، ہر گلی محلے میں جا کر ٹیکہ لگانا پڑتا ہے. ایک جگہ پہ میں ایک ممبر پہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور یہاں دوبارہ دہراؤں گا. بچے نے، جو بچے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں، یہ میرا اپنا واقعہ ہے اور کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا. بھائی آپ لمبی چوڑی گفتگو ہے، مختصر کر کے بتاؤں. آپ بیٹا امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ مولانا ہم امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حسین حق پر ہیں. تو دیکھو یہ فضول باتیں مت کیا کیجیے. آپ ہیں کون جو امام حسین کو تونے امام حسین کب حق پر ہیں کب حق پر نہیں ہیں؟ ہم مولا علی کو اس لیے مانتے ہیں مولا علی حق پر ہیں. حق تابع علی ابن ابی طالب کے، علی تابع حق نہیں ہے. جہاں پر علی ہیں وہاں پر حق. آپ رسول خدا کو عربی نہیں آتی تھی یا آپ کو اچھی عربی آتی ہے؟ فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور میں جملہ عرض کروں زعیم حوزہ علم یقوم آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 حدیثیں ہیں رسول خدا کی جو اس وقت گفتگو میں کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا، ایک میں فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، دوسرے میں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. دونوں حدیثوں میں ایک خصوصیت ہے، ایک اشتراک ہے اور ایک امتیاز ہے. امتیاز کیا ہے؟ پہلی حدیث میں حق اور علی کی معیت کی بات ہوئی، دوسری حدیث میں قرآن اور جناب امیر کی معیت کی بات ہوئی. لیکن ایک مشترک چیز ہے، پہلی حدیث ختم شروع ہوئی علی سے، ختم ہوئی علی پر. دوسری حدیث بھی شروع ہوئی علی سے، ختم ہوئی علی پر. کیا فرمایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. دوسری حدیث میں فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. کہا کہ دیکھو جملہ ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ کا، میرا نہیں ہے، لہذا ثواب انہی کو جائے، ان کے آبا و اجداد کو جائے، ان کے والدین کو جائے، ان کے اموات کو اور ان کے اساتذہ کو، اور مجھے بھی تھوڑا بہت ثواب ملے اور آپ کو بھی. فرمایا کہ دیکھو
علی ابن ابی طالب کے ذریعے حق تک پہنچو. حق کا آغاز علی ہے، اختتام علی ہے، درمیان میں حق ہے. اور فرمایا دیکھو قرآن تک پہنچنا ہے تو قرآن تک رسائی کا آغاز علی ہے، اختتام علی ہے. علی اور علی ان کے بیچ میں حق، علی اور علی بیچ میں قرآن، یعنی آغاز علی ہے، اختتام علی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئے گا زیارت جامعہ کبیرہ کا وہ جملہ کہ پروردگار عالم نے جب آغاز کیا اپنی توحید کا تو آپ سے شروع کیا اور اے ائمہ آپ ہی پر ختم کرے گا. یعنی اگر جناب امیر بتاتے بتاتے گفتگو میں آپ کو رک جائیں کسی آیت کی تفسیر، کسی حدیث کا معنی، تو اب آپ مت کہیے گا یا علی مزید دیجئے، آپ کے لیے یہی تک کا علی، سلمان کے لیے اس سے آگے کا علی، جناب سید الشہداء کے لیے اس سے آگے کا، ابو الفضل عباس کا ایک اور علی. یہ ایک علی ہے، 10 علی ہیں. علی ایک ہی ہے، مسئلہ آپ کی ظرفیت اور گنجائش کا ہے. بیٹا پانی دینا. لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی امیر المومنین کی ضمانت، امیر المومنین جانتے ہیں، اور امیر المومنین آئمہ امام زمانہ ہے، تب سب آئمہ کے گرد آپ کی تمام چیزیں چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے الفاظ میں کبھی کوئی کمی بیشی ہو، الفاظ نامناسب ہو جائیں، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے. تو خدا کہاں گیا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر بیچ میں سے درمیان میں سے 14 کو ہٹا دیجئے تو آپ خدا کو ڈھونڈ پائیں گے؟ خدا کو اس خوبصورت حقیقت میں تبدیل کس نے کیا کہ جو دلوں کو گرما سکے؟ نیوٹن اور آئنسٹائن نے بھی شاید خدا کے بارے میں گفتگو کی ہوگی. اس طرح سے خدا کو کس نے بتایا کہ ایک خوبصورت خدا؟ اسی بی بی نے بتایا نا جس نے دربار کوفہ میں کہا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اپنے خوبصورت خدا کے کچھ اور دیکھا ہی نہیں. تو بہرحال مسترد تو کیا فرمایا انیس نے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات. یہ تم سمجھ رہے ہو کہ حسین ابن علی کے پیچھے انسانوں کی صفیں ہیں؟ یہ بریر، مسلم ابن اوسجہ، یہ قاسم، یہ اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، اولاد مسلم، اولاد بنی عبد المطلب کھڑی ہے. یہ انسان کھڑے؟ غلط، انسان نہیں کھڑے. وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات. یہ انسانوں کی صفیں نہیں ہیں، یہ نور کی صفیں ہیں. اچھا جب نور کی صفیں ہیں تو پھر قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات، جلوہ تھا. اب جب حسین آئے تو آپ کہتے ہیں کہ مومن کی معراج ہے نماز، تو جو امیر المومنین کا وارث ہو اس کی نماز کہاں جائے گی؟ فرماتے ہیں جلوہ تھا تاب عرش معلّہ حسین کا. مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. یہ حسین کی جانماز ہے یا قرآن کی تختی بچھی ہوئی ہے؟ اب دیکھیے سرکار، وہ انحراف تو آئے گا، غلو تو وہاں سے آ رہا ہے، نصیری کہیے یا جو بھی کہیے. مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. جرأت جو اہل بیت کی محبت شاعر کو دیتی ہے وہ کوئی اور مکتب دے ہی نہیں سکتا. آپ نے حسین کی جانماز کو قرآن کی لکھی ہوئی تختی کہہ دیا. سرکار کہہ دیا، ہاں یہ عقیدہ ہے. جلوہ تھا تاب عرش معلّہ حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. خوب توجہ کیجئے گا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا تو فرما کے چلے گئے کہ دیکھو ہم نے ایک لفظ کہہ دیا، ائمہ نے ایک مختصر سی حدیث کی، بیان کی، اور علماء نے اس پر ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھ دی. علم کی تجلی یہی تو ہے کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کے علم ہوگا کس مرحلے پر؟ انیس نے ایک لفظ کا، مولا نے ایک لفظ کا، زیارت میں امام سجاد نے، چھٹے اور پانچویں امام نے. اب دیکھیے انیس بتا رہے ہیں کہ حسین کی نماز جو اقامہ ہے، حسین نماز پڑھ نہیں رہے، لا یؤدی الصلاۃ، حسین نماز کو ادا نہیں کر رہے، حسین نماز کو اقامہ کر رہے ہیں. اقامے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ،
آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے مقام پر. اسے کہتے ہیں اقامہ صلاۃ ظاہری لحاظ سے. باطنی لحاظ سے اقامہ صلاۃ کیا ہے؟ باطنی لحاظ سے صلاۃ کے اقامے کا مطلب یہ ہے کہ نماز گری ہوئی ہے، مردہ ہے. حیات جو نماز کو دے گا وہ علی دے گا. نماز کو زندگی دیں گے حسین ابن علی دیں گے. یعنی میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ اقامہ ہو رہی ہے کہ ابھی دروازے سے کال آئے گی، مولانا چلیے جلدی جلدی قنوت چھوٹا کیا. میرا آدھا ذہن ہے گاڑی کے ہارن کی طرف، آدھا ذہن ہے سجدہ پر، آدھا ذہن یہ ہے کہ ابا کبا کہاں رکھی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے اقامہ کر لی. اگر مولانا صاحب یہ نماز آپ نے اقامہ کی ہے تو خدا کے لیے نہ کرتے تو بہتر تھا. تو یعنی کہ سر سجدے میں اور خیالات ساتوں آسان میں گھوم رہے. کیا ہے سرکار، موبائل کہاں پر رکھا ہوا ہے، وہ چیز کہاں پر ہے، فون کس، عجیب ایک تردد میں شکار ہے نماز. تو یہ نماز اقامہ ہو رہی ہے. نماز اقامہ ایسے ہوگی کہ جتنی حدود اور قیود پروردگار عالم نے بتائی ہیں ان کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو حسین حیات نماز ہیں. لہذا صف میں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا ایک لفظ کا ہے اور انیس نے کیا آج میرے خیال سے موضوع پورا نہیں ہو سکتا، اسی پہ ختم کر کے پھر اگلے کل کچھ اور موضوع ہوگا. اب آپ صبر کے ساتھ سنیے. قائم ہوئی نماز اٹھے، وہ نور کی صفیں، مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھیں آنکھیں راہ نجات. آپ چلنا چاہتے ہیں راہ نجات پر. حسین کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، ابھی حسین کی بات تو آئی نہیں. ان کے قدموں سے راہ نجات آنکھیں مل رہی ہے کہ اے مسلم ابن اوسجا، اے برید، اے عابس. حر تو نہیں تھے لیکن میں شامل کر رہا ہوں. اے حر، اے مسلم ابن اوسجا، اے تمام کے تمام اصحاب حسین، تمہارے قدموں سے راہ نجات آنکھیں مل رہی ہے. تم شہید تو ہو جاؤ جلدی سے تاکہ لوگوں کے لیے راہ نجات تم خلق کر کے جاؤ گے. کیوں خلق کر کے جاؤ گے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے جو کہ امام نے فرمایا جب بھی حسین کے شہداء یاد آئیں ایک فاتحہ پڑھ دینا ان کے گناہوں کی مغفرت. نہ نہ نہ، کیا کہنا جب بھی حسین کے ساتھی یاد آئیں؟ یا لیتنی، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر جاتا. ان کے گناہوں کی مغفرت. یہ نرالے شہید ہیں کیا؟ جی نرالے شہید ہیں. کتنے نرالے ہیں؟ دیکھو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، زیارت عاشورہ پڑھو، 5ویں اور 6 امام کی گفتگو تمہاری شاید سمجھ میں نہ آئے، انیس کی گفتگو کو سمجھ دو. قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہ نجات، جلوہ تھا تاب عرش معلّہ حسین کا. مصحف یعنی قرآن، مصحف کی لوح یعنی تختی، مصحف کی لوح تھی کہ مصلح حسین کا. اب سنیے انیس کی خصوصیت بتاؤں. انیس بڑا خطرناک شاعر ہے، بڑا خوفناک شاعر ہے اور بڑا خوبصورت شاعر ہے. اپنے آپ کو ردیف اور قافیے میں اس طرح سے پھنساتے ہیں کہ پڑھنے والا کہے انیس اگلے شعر میں اس ردیف اور قافیے کی مشکل سے نکلیں گے کیسے. اچھا کوئی گیت لکھ رہا ہو، غزل، چاہے زندان اور رخسار اور زلف و کاکد اور پیشانی اور ابرو اور چشم آہو کی بات ہو تو کچھ بھی ٹھوک پیٹ کے آپ نکل جائیے. یہ اہل بیت کا ذکر ہے. انیس کے لیے میدان بڑا محدود ہے. اس محدود میدان میں جس طرح سے انیس نے معجزے دکھائے ہیں، خدا انشاءاللہ اہل بیت سے انیس کو اور تمام شعراء اہل بیت کو بہترین اجر عطا فرمائے. اب سنیے، آپ کہیں گے اب رہ کیا گیا، بات تو ختم. اب انیس کیا کہیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے رکیے، سوچیے اب انیس نے کیا کہا ہوگا. خدا کی قسم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب مل کے صبح تک بیٹھے رہیں نہیں پہنچ سکتے فکر انیس تک کہ انیس نے کیا کہا. اب دیکھیے اب بات ختم ہو گئی نا بھائی، عرش اولا تک پہنچا دیا. مصحف کی لوح تھی کہ مصلح حسین کا، جلوہ تھا تاب عرش معلّہ حسین کا. مصحف کی لوح تھی کہ مصلح حسین کا، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات. حسین کے پیچھے جو نمازی ہیں، جو شہدائے کربلا ہیں، وہ سب کے سب فرشتوں جیسی صفات رکھتے ہیں. یہ انسان نہیں کھڑے، یہ نور کی صفیں کھڑی ہیں. اب بچا کچھ؟ چلیے انیس کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز. حسین کے ساتھی خیمے میں بیٹھے تھے یکجا اکٹھے ہو کر، دائرے کی صورت میں، گروہ کی صورت میں. ایک جگہ صفیں پھیلی. جب صفیں پھیلی تو یہ صفیں پھیل نہیں رہی، یہ حسین کے قرآن کے ورق پھیل رہے ہیں. قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز. اچھا حسین کے ساتھی قرآن ہو گئے تو پھر حسین کیا رہے؟ انیس اب کیا کہیں گے؟ اب انیس آپ تو پھنس گئے.
ردیف اور قافیہ ایک مشکل، اور سید الشہداء کا مقام اس کو بچانا ایک اور مشکل۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز۔ اب حسین کو کیا کہیں گے؟ فرمایا بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز۔ واقعی اس شعر کو پڑھنے کے بعد میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں تقریر کو آگے بڑھاؤں، کس زبان سے آگے بڑھاؤں اور کس دل و جگر سے آگے بڑھاؤں۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ اعجاز۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ آپ کہتے ہیں سرکار کتنے اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں کتنی اچھی، آپ ناز کرتے ہیں اپنے اوپر کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ انیس کہنا کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ اب یہ شعر بڑا مشکل ہے، تشریح کروں گا میں۔ کہتے ہیں صدقے سحر بیاس پا بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی۔ جب آپ قرآن لکھتے ہیں تو قرآن کی دو سطروں کے درمیان سفید جگہ چھوڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جہاں پہ قرآن کی آیتیں لکھی اس سے ہوتی ہے سفیدی کہاں ہوتی ہے؟ دو سطروں کے بیچ میں، دو لائنوں کے درمیان سفید جگہ ہوتی ہے، اوپر سے آئی نیچے سے آئی۔ کہتے ہیں کہ صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی۔ اب حسین نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد دھیرے دھیرے فجر صادق کی روشنی آ رہی ہے، تو افق پر جو سفیدی نکل رہی ہے نا وہ قربان ہو رہی ہے حسین کی صفوں کے درمیان والی سفیدی پر۔ صدقے سحر بیاض یعنی سفیدی پر، کس کی؟ بین السطور کی، ایک صف اور دوسری صف، اس میں جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے نا یہ اسی طرح سے جس طرح سے قرآن کی دو لائنوں کے بیچ میں جگہ چھوٹی ہو۔ انیس یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ یہ تو آج کا بچہ کہے گا کفر ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ بری طریقے سے حلق میں اٹک جاتی ہے چیز وہ فضائل اہل بیت تو ہیں، باقی آپ کچھ بھی کہتے رہیے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو آج کا نوجوان تو پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا انیس نے عجیب فضول باتیں کی ہیں اور اس میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آ رہی، آپ کوئی کام کی بات تو کرتے۔ سرکار کام کی بات کر رہے ہیں انیس، تم کو قریب کر رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ کے، اس کے قریب کر رہے ہیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ مظلوم اور صابر ہمارا امام گھوڑے پہ بیٹھا گیا، مرحب سے لڑا، 4 انگلیاں گاڑی، دروازہ اکھیڑ دیا، لیکن شاعر آ کر کہتا ہے کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ شاعر آپ کو صدیوں کے پردوں کو چاک کر کے جنگ خیبر کے میدان میں لے جاتا ہے، یہ ہے شاعر کا کمال۔ لہذا صدقے سحر بیاس پا بین السطور کی، یہ کیسے تم ملا رہے ہو؟ قرآن کی آیتوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے حسین کے اصحاب کے درمیان فاصلہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ مماثلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدقے سحر بیاس پا بین السطور کی، کیونکہ سب آیتیں تھی مصحف ناطق کے نور کی۔ حق ہے آپ کو، مشکل شعر ہے، کیونکہ یہ جو صفحے ہیں نا یہ صفحے نہیں ہیں، قرآن ناطق آگے کھڑا ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں۔ اگر یہ صفحے نہیں ہیں، قرآن ناطق کی آیتیں ہیں، حسین کے اصحاب کی صفحے نہیں ہیں، قرآن ناطق کی آیتیں ہیں، اگر یہ آیتیں ہو گئی تو ان کے درمیان جو سفیدی ہے وہ اسی سفیدی کی طرح ہے جو قرآن کی سطروں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھنا کہ قرآن کی 2 سطروں کے بیچ میں یہ جگہ خالی ہے تو اس کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے، اس سفیدی کی بھی برکت ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں یہ سفیدی وہ ہے، اب سمجھیے گا، صدقے سحر بیاس پا بین السطور کی، کیوں بیاض سفیدی جو افق سے نکل رہی ہے قربان ہو رہی ہے؟ وہ فجر کی نماز کا وقت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے کاموں کی تجلی ہے، فجر صادق کا طلوع ہونا، لیکن وہ کام بھی قربان اور صدقے ہو رہا ہے حسین کے نمازیوں کی صفوں کے درمیان کی سفیدی پر۔
کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سب آیتیں تھی مصحف ناطق کے نور کی. یہ قرآن ناطق کے نور کی آیتیں ہیں. یہ مت سمجھنا مسلم ابن اوسجہ ہیں، بریر ہیں، عابس ابن شبیب شاکری ہیں، نعیم ابن عجلان انصاری ہیں، یہ عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، جناب ابو الفضل عباس ہیں، قاسم ہیں، علی اکبر ہیں، اون محمد ہیں. نہیں، یہ مصحف ناطق قرآن ناطق کے نور کی آیتیں ہیں. اگر یہ آیتیں ہیں قرآن ناطق کے نور کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن صامت کی آیتوں کی ہے، کیونکہ یہ قرآن ناطق پر فدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اب فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا؟ حسین کھڑے ہو گئے. اقامت کس نے دی؟ اقامت کا کیا ہوا؟ باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمن. عجیب تناسانی یہ گفتگو فرما. یعنی باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، اللہ اکبر، قد قامت الصلاۃ، رکوع سجدہ، کروبیان عرش، یعنی عرشی مخلوق بہرمن، ان کو لذت آ رہی تھی، ان کو لطف آ رہا تھا. ایمان کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند. تم چاند کے نور کی بات کرتے ہو، چاند کا نور کو ہٹاؤ میاں. یہ حسین ابن علی پر مرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے چہروں پر جو ایمان کا نور ہے نا وہ چاند کے نور سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ جو تکبیریں کہہ رہے ہیں نا یہ فرشتے بھی سن کر لذت اٹھا رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں ان سے. کیوں؟ آخر ان میں خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق حسین سے ہے. میں اس کو بند کو ختم کر لوں تو آپ کے سامنے پھر زیارت وارثہ پہ دوبارہ جاؤں گا. فرماتے ہیں ایما کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند. یہاں پر آپ رک جائیے. مرثیہ سو سلام کبھی اتفاق سے میں سن لیتا ہوں، کوئی مومن گاڑی میں لے کے جا رہا ہے نوحہ سن لیا، کوئی مجلس میں پہنچے کسی بچے نے نوحہ پڑھ رہا ہے. یوں ہوتا یہ ہے کہ مجلس کے فوراً بعد ہمیں پھر جانا ہوتا ہے، آگے کوئی وقت دیا ہوتا ہے، ملاقات، کوئی سوال جواب، درس تدریس، تو نہیں رک پاتے. کبھی کبھی رک جاتے ہیں تو نوحہ سن لیتے ہیں. نوحوں میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ دربار یزید اور دربار عبید اللہ بن زیاد کا جو منظر کھینچا جاتا ہے کہ وہ حاجی بیٹھے تھے، نمازی بیٹھے تھے اور رسول خدا کی بیٹیاں کھڑی تھیں. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ یزید کے دربار میں حاجی اور نمازی تھے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ قرائے قرآن. آپ جانتے ہیں حبیب نے مظاہر کی لاش پر امام حسین نے کیا کہا؟ اے حبیب کنت رجلا فاضلا وتختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اے حبیب کیا بافضیلت انسان تھے تم وہ تھے جو ایک رات میں ایک نماز میں پورا قرآن پڑھتے تھے. جب کوفے میں کسی پہ شبہ ہوتا تھا عبید اللہ بن زیاد کے دور میں، مقاتل میں یہ بات موجود ہے، مسلم ابن اوسجہ یا بریر حمدانی کو جب رپورٹ کی گئی کہ چیک کرو یہ حسین کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ حسین کا ساتھی ہے، کیونکہ جس طرح سے کثرت کے ساتھ مسجد کوفہ میں یہ نماز اور دعا اور قرآن پڑھ رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب کے شیعوں کی خصوصیت ہے. کیوں؟ وہ جو خصوصیت آپ کے مولا نے آپ کو دی ہے وہ دوسروں کے سر آپ باندھ رہے ہیں. یہ شاعر سمجھتا ہے کہ خود اس کا قرآن سے، نماز سے، دعا سے واسطہ نہیں ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے. سرکار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حسین ابن علی کے لشکر میں یہ وہ لشکر نہیں ہے. جب مسلم ابن اوسجہ یا بریر آئے تو یہ لشکر یزید سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم اس پر کیسے حملہ کریں، یہ تو کوفے کا قاری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ ہمارے امروہہ سوسائٹی کے نوحہ خانے ہیں، 5 بچے، 5 ہیں صرف یہاں نوحہ خان، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے. یہ بڑے نمایاں ہیں، بڑے اچھا نوحہ پڑھتے ہیں، لوگ ان کے نوحوں کو مولانا کہ ہمارے اس سوسائٹی کے سوس خان ہیں، یہ 10 15 5 بچے بزرگ، یعنی یہ بڑے نمایاں ہیں. کوفے کا بہت بڑا شہر تھا، اس میں بریر اور مسلم بن اوسجہ جیسے لوگ، ان کو کوفے کا قاری کہا جاتا تھا. نماز گزار تھے، متقی تھے، عابد و زاہد تھے، پارسا تھے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. لہٰذا باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، ایمان کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند.
خم گردنیں تھی سب کی خضوع اور خشوع میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. سجدوں میں چاند تھے. سجدوں میں آپ کا بدن گرد ہو جاتا ہے، اور چاند جو ہوتا ہے پہلی تاریخ کا نہیں 14ویں کا پورا گول ہو جاتا ہے. سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. یہ پہلی کا چاند لگ رہے تھے جب رکوع کرتے تھے. رکوع کرتے ہیں تو آپ کا بدن خمیدہ ہوتا ہے، پہلی تاریخ کے چاند. اب یہ اصحاب کی بات کی ہے انیس نے. اب آئیے کس کی طرف چلتے ہیں؟ بنو ہاشم کی طرف. فرماتے ہیں ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاکسار، پیرو امام پاک کے دانہ روزگار. تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. اچھا اب یہاں پر سنیے، حسین ابن علی ساتھی کھڑے. اب حسین ابن علی نے اصحاب کی گفتگو کی تو کیا کیا؟ باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش سے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پتہ چاند سے دو چند، خم گردنیں تھی سب کی. سن لیا، یہ حسین کے ساتھی ہیں. اگر حسین کے ساتھیوں کے ساتھ اولاد عبد المطلب اور جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اگر ان کو بھی اصحاب کے ساتھ انیس ذکر کر دیں تو یہ سید الشہداء اور ان کے خاندان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. نمک کا حق اس وقت ادا ہوگا جب فاطمہ اور فاطمہ بنت اسد اور خدیجہ کی اولاد کا علیحدہ تذکرہ کیا جائے، اصحاب کا علیحدہ، رعایا کا علیحدہ، شہنشاہ خاص و عام کا علیحدہ. جس طرح زیارت وارثہ نے آ کر پہلے مولا حسین کو مخاطب کیا، پھر انصار کو مخاطب کیا، پھر شہزادہ علی اکبر کو مخاطب کیا، پھر اس کے بعد آپ جناب مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں. انیس اسی سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں. بنیاد کس کو بنایا انیس نے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ کو بنیاد بنایا. کہا دیکھو یہ جو اس معراج پر پہنچے ہیں نا، یہ فاطمہ اور حسن اور حسین اور علی اور رسول کی محبت کی وجہ سے پہنچے ہیں. ایک طرف مومن پرواز کرتا ہے نماز اور عبادت کے ذریعے، اور دوسری طرف پرواز کرتا ہے مودت کے ذریعے. اگر مودت والا بازو شکستہ ہو جائے پرندہ گر پڑے گا، عبادت والا بازو شکستہ ہو جائے پرواز نہیں کر پاؤ گے. بنیاد ہے مودت اہل بیت. اسی مودت سے مدد لے کر عبادتوں والے پر کو ہلاؤ. مودت کے پر کے ساتھ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اب چلیے دوبارہ انیس کیا فرما رہے ہیں؟ باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند. یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے مولا حسین کے اصحاب کی. اب چلیے کس کی طرف؟ ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار، حق آگاہ و خاکسار، پیرو امام پاک کے دانہ روزگار. اب کیا فرما رہے ہیں؟ تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے. ارے جو عبادت تم اللہ اکبر پڑھتے ہو سبحان اللہ ہے تو ذکر خدا کا، لیکن یہ تسبیح باقی کیسے بچی؟ بھائی آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم نے دیکھو تسبیح کا دھاگا توڑ دیا، اگر نہ توڑتے تو ہم ذکر کر لیتے. اب یاد کیسے رکھیں 34 33 33؟ تسبیح باعث بنی، دھاگا باعث بنا کہ تسبیح کے دانے جو پروئے گئے ہیں وہ باقی رہیں. حسین کے ساتھی باعث بنے کہ وہ تسبیح جو سیدہ کی تھی باقی رہے. ہر تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. اب کہتے ہیں دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود. اب حسین جیسے ساتھیوں کی مولانا ہم بھی کوشش کریں تو ہم بھی مسلم ابن اوسجہ بن سکتے ہیں. ارے خاک کو تمہارے منہ میں میاں کیا باتیں کر رہے ہو؟ جو اس دنیا میں حسین کی چوکھٹ پر ہیں تم ان کے برابر ہو سکتے ہو. تمہارے 8ویں امام کو زیادہ علم ہے، تم کو علم ہے. تمہارا 8واں امام فرما رہے کہ جب بھی حسین کے اصحاب یاد آئیں تمنا کرنا، آرزو کرنا کس کی؟ پروردگار ان کے گناہ بخش دے. نہ، خام خیالی کو چھوڑو، آرزو کرنا کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. یہ اپنا رسول یہ تو معصوم تھے. سرکار آپ انیس کو پڑھ لیجیے، زیارت نہیں سمجھ آئے تو انیس کو پڑھ لیجیے. فرمایا دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود. طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں. اب اس میں تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ.
تھرایا آسمان ہلا عرش کبریا، شہپر تھے دونوں ہاتھ پے طائر دعا. اس کا معنی سمجھ لیجیے. شہپر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ ہماری دعا کے لیے آمین کہو، کیونکہ ان کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا، در حقیقت یہ ان کی دعاؤں کا پر ان کے دونوں یہی ہاتھ ہیں. خدا کی بارگاہ میں ان کی اتنی منزلت ہے کہ جو یہ دعا مانگیں گے نا، خود بخود خدا بغیر کسی آمین کے پوری کرے گا. پروردگار یہ کیسے؟ کیا یہ 14 معصومین میں ہے، 12 اماموں میں؟ کہا کہ نہیں، ہم تم نے کہا تو سنا تو سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. یہ اس طرح حسین ابن علی سے جڑے ہیں. وہ علی الارواح التي حلت بفنائک، یہ دنیا میں حسین کے ساتھ تھے، آخرت میں جنت میں نہیں ہے، حسین کی چوکھٹ پر ہے. جب یہ اس طرح حسین سے جڑ گئے تو شہپر تھے دونوں ہاتھ پے طاہر دعا. یہ خاک سار محو تضرعات فرش پر روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر. اب آپ سنیے، بس آخری بند ہے، اس کے بعد میں مصائب کی طرف آؤں گا اور ایک آدھ شاید اشارہ اور کر دوں. فرمایا فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام. قبلہ انام کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کی تمام مخلوق کا قبلہ. نماز آپ کہاں منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. وہ خانہ کعبہ ہے ایک اور فلسفے کے تحت حسین ابن علی کائنات کی مخلوق کا قبلہ. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنکان. چومے کسی نے دست شہنشاہ خاصوام، آنکھیں ملی کسی نے قدم پا با احترام. سمجھ رہے ہیں آپ حسین ابن علی کے نمازی کیسے ہیں؟ بھائی نماز پڑھ لی. اب حسین ابن علی تو ہماری طرح کے انسان ہے نہیں، کوئی قدموں سے آنکھیں مر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے. یہ نماز پڑھ کے چکے ہیں، لیکن ان کی معرفت امامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد بھی امامت سے غافل مت سمجھو. یہ ہے وہ مرحلہ مودت اور اعمال صالحہ کا. ہم نماز پڑھتے ہیں بس مودت جیسی بھی ہو چل جائے گی، نہ نماز میں کمی بیشی کرو نہ مودت اہل بیت میں کمی بیشی کرو. مودت بھرپور نماز کی طرف لے کے جاتی ہے اور بھرپور نماز بھرپور مودت اہل بیت کی طرف لے کر جاتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز وجود حسین ابن علی سے نکل کر آئے وہ حسین کے علاوہ کہیں اور لے کر جائے. نماز وجود حسین ابن علی سے نکل کر آئی ہے. چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی کسی نے قدم پا بے احترام، آئے مصافحے کو جوانان تشنکام. اب سنیے گا بند ختم اس کے بعد کہ کہتے ہیں کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی. دل یعنی لشکر. کیا لشکر تھا حسین کا، اور کیا رشد و ہدایت کے مرحلے پر تھے. کتنے خوش قسمت تھے جب حسین سے مصافحہ کر لیا، حسین کے پیر چوم دیے اور حسین ابن علی کے ہاتھ چوم دیے، تو کہتے ہیں کیا دل تھے، کیا سپاہ سعید و رشید تھی. اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. یہ گلے کیوں مل رہے ہیں؟ باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. یہ مرنے کی عید کیا مطلب؟ بھائی مر رہے ہیں حسین کی نصرت میں، شکر کرو خدا کا. اب یہ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ یہ وہاں ملتا ہے اس سے پہلے 20 برس پہلے واقعہ کربلا سے مسجد کوفہ میں جس ہستی نے آواز لگائی تھی نا، فزت ورب الکعبہ، یہ اسی کے ماننے والے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. فرماتے ہیں وہ تضرع، وہ تخشع، وہ قیام اور وہ قعود، وہ تذلل، وہ دعائیں، وہ رکوع اور وہ سجود. یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر درود، یہ دعا خالق اکبر سے کہ ہے رب ودود. انی سے پھر یہ تو آسان شعر ہے نا. وہ تخشع، وہ تضرع، وہ قیام اور وہ قعود، وہ تذلل، وہ دعائیں، وہ رکوع اور وہ سجود. یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر درود، یہ دعا خالق اکبر سے کہ ہے رب ودود. اب انی سے غور سے سنیے گا. یوں لٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے. یوں لٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے. جب حسین ابن علی کے اصحاب کی گفتگو کر لی تو اب انیس کے گفتگو نے کروٹ لی. فرماتے ہیں زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ یاسر کوئی، مالک اشتر کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. فرمانے دیکھو
اہل بیت سے محبت در حقیقت رسول خدا کی محبت سے نکل کر آتی ہے. جہاں محبت اہل بیت کو کم دیکھو سمجھ لینا یہ رسول کو مانتا ہی نہیں. فرما رہے ہیں ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شیدا ہوں گے، نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر. بڑا باریک مصرع ہے. پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر. صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان ہونٹوں پر. کیوں نہیں پھیری زبان ہونٹوں پر؟ کیوں نہیں پھیری؟ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں پھیری؟ مبادہ حسین دیکھ لیں گے نا تو شرمسار ہوں گے. ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم زبان ہونٹوں پر نہیں پھیریں گے. یوں لوٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے. انیس یہ کر سکتے تھے ہم مریں یا کہ جیے. اصحاب کہیں اے پروردگار ہم مریں یا جیے، حسین زندہ رہے. حسین کے اصحاب اس منزل پر ہیں کہ حسین کے ساتھ جب جنگ پر آئے ہیں تو اپنی زندگی کے تصور کو بھی ختم کر کے آئے ہیں. یوں لٹیں ہم کے، یوں مریں ہم کے، نہ آل نہ اولاد رہے. پروردگار ہم کیا، ہمارے بچے مر جائیں، بیویاں مر جائیں، آل اولاد سب مر جائیں مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے. پروردگار ہم آئے ہیں تیرے محمد مصطفیٰ کے گھر کو بچانے کے لیے. ہم چاہتے ہیں ہم سب مر جائیں، محمد مصطفیٰ کے گھرانے پر کوئی گزند نہ آئے. یہ محبت کی وہ معراج ہے. اب چلیے دوبارہ زیارت وارث کی طرف. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اے سلام و تم پر، اے حسین ابن علی کے انصار، حسن مجتبیٰ کے انصار. انہوں نے حسین کی مدد کی، پنجتن میں سب کی مدد کی. کیوں کی؟ کیونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ جہاں پر وارث پنجتن ہے ہم مٹ جائیں لیکن پنجتن کا گھر آباد رہے. مدد کی ہے حسین کی. آپ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پنجتن کی مدد کی، انہوں نے آئمہ کی مدد کی. کیوں کی؟ جذبہ یہ تھا کہ ہم ختم ہو جائیں. اس جذبے کا ذکر کہاں پر ملتا ہے؟ اس جذبے کا ذکر آپ کو زیارتوں میں وہاں پر ملتا ہے جہاں آپ اپنے معصوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی، پروردگار میرے ماں باپ قربان میرے آئمہ پر، میرا مال قربان، میری جان قربان، جو چیز مجھ سے متعلق ہے وہ سب کی سب چیزیں قربان. ارے کیوں قربان کر رہے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا نام باقی رہے، سب کچھ دنیا سے مٹ جائے، اہل بیت کا نام باقی رہے. جب جذبہ یہ تھا تو زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا احباء اللہ و اودعہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کے محبوب بندوں، سلام ہو تم پر اے خدا سے ٹوٹ کر مودت کرنے والوں، سلام ہو تم پر. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، سلام ہو تم پر اے خدا کے وہ بندوں کہ جن کو خدا نے بڑے چھانٹ کر چنا، منتخب کیا، برگزیدہ کیا. یہ کیسے برگزیدہ ہوئے؟ کیونکہ یہ حسین کے ساتھ شہید ہوئے. درود بھیجے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے. بہرحال اب بات ختم ہو گئی، ہم پہنچے نہیں اس جگہ تک. انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر کل کیا ہوتا ہے اور کل کیا موضوع رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ انیس، میں نے کل عرض کیا کہ شاعر کا کام کیا ہے؟ اس حقیقت کو دل فریب اور دلکش انداز میں اہل بیت کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ان باتوں کو پہنچائے. پھکڑ بند نہ ہو، اوچھے الفاظ نہ ہو، گری ہوئی تراکیب نہ ہو، نزاکت خیال، الفاظ کا انتخاب بڑا حسین، کتنے خوبصورت طریقے سے انیس نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا. لہذا معمولی کلام نہیں انیس کا، جس طرح سے انیس نے حقیقتوں کو واضح کیا ہے. اور اس کے بعد لطف کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کو جو اہل بیت، جو کربلا کے میدان میں شہداء تھے، ان کو جوڑا لا کر امیر المومنین سے، ان کو جوڑا لا کر رسول خدا سے، اور ان کی مثال بھی اگر دی ہے حمزہ اثر کوئی، مالک اشتر کوئی،
کوئی عمار ہے، کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے۔ اور چاند شرمندہ ہو، چہرے تھے متجلی ایسے، نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مصلی ایسے۔ تو کتنی فرق کرتی ہے یہ فکر کہ جہاں پر انیس کربلا کو پیش کریں۔ اور انیس بڑے ایک نمائندہ شاعر ہیں ہمارے، اسی طرح سے جوش ملی آبادی ایک نمائندہ شاعر ہیں، لیکن دونوں کی فکر میں ایک جگہ ٹکراؤ اور تصادم نظر آتا ہے۔ انیس کربلا کو 61 ہجری میں رکھنا چاہتے ہیں، جوش 61 ہجری کے بعد آگے لانا چاہتے ہیں۔ اب صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ پھر کسی وقت، لیکن یہ ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ حل کیسے ہوگا؟ نہ آپ کی عقل کے ذریعے حل ہوگا، نہ میری عقل کے ذریعے، یہ حل ہوگا تو پانچویں چھٹے امام کے ارشادات کی روشنی میں کہ انیس غلط ہیں کہ جوش غلط ہے، اور کس طرح سے کربلا کو 2023 تک لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ احادیث معصومین کیا کہتی ہیں؟ جو کہتا ہے کہ کربلا آج کی کربلا ہے، ایک تھی 20 سال پہلے کی کوئی کربلا، ایک 10 سال بعد کی کوئی کربلا، ایک آج کا علی اکبر، ایک کربلا کا علی اکبر۔ یہ بات احادیث معصومین کی روشنی میں مستند و معتبر ہے یا نہیں؟ سوال تو کرنے کا حق ہے، اس سوال کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ میں اب اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، لہٰذا ایک واقعہ پڑھ کے میں مصائب کی منزل سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اور واقعہ بڑا عجیب ہے اور اصحاب امام حسین کی اطاعت کو سمجھاتا ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء تمام خیموں میں گئے شب عاشور ملاقات کے لیے، تو بعض جگہ پر جو نام ملتا ہے نافع ابن ہلال، مولا کا ساتھی ہے، اور یہ مولا سے کب ملحق ہوا نافع ابن ہلال؟ یہ ملحق ہوا ہے قصر بنی مقاتل میں، جب حر کے لشکر نے راستہ روکا، اور تب یہ آ کر ملحق ہوا 2 اور ساتھیوں کے ساتھ۔ حر کے لشکر نے گرفتار کرنا چاہا، مولا حسین نے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اور حر میرے خیال سے امام حسین کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حسین نے کہا تم گرفتار نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ میں۔ یہ ہے مولا حسین کی کرامت، خود ہیں 50 60 70 100 لوگوں کے ساتھ، اور 1000 کے لشکر کے سپہ سالار سے کہہ دیا تم ہمارے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کہاں کوئی پہنچ سکے گا فاطمہ زہرا کے بچوں کے کرم پر؟ انشاءاللہ اسی طرح امام حسین قبر میں پل صراط پر قبر کی پہلی رات ہمارے احتضار کے وقت، کفن دفن غسل کے وقت، انشاءاللہ امام حسین ملائکہ عذاب سے کہیں یہ ہمارا عزادار ہے، تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، انشاءاللہ۔ یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو۔ ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ پر الگ، ہم گناہ گار ہیں، استغفار کرتے ہیں مولا حسین کے صدقے میں، خدا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھروسہ امام حسین پر انسان میرے خیال سے اس کو رکھنا چاہیے کہ اس کی استغفار مولا حسین کی محبت میں یقیناً قبول ہوگی۔ تو نافع بن ہلال کہتا ہے کہ مولا کے پیچھے پیچھے گیا، رات کا وقت ہے، 30,000 کا لشکر موجود ہے، خیمے کی پشت سے کوئی شخص کمین میں ہو اور مولا حسین کو چھپ کے گھات میں ہو اور خدا نخواستہ حملہ کر دے، تو یہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اندھیرے میں مولا پر حملہ نہ کرے۔ آپ کو یاد ہے نا 9 محرم چاند اپنے محاق میں ہوتا ہے، چاند کی روشنی بالکل دھیمی ہو جاتی ہے، لہٰذا اندھیرا ہے۔ اس صحابی نے دیکھا تو فاصلہ رکھ کے حسین کے پیچھے چل پڑا۔ حسین ایک خیمے میں گئے تو روایت کے مقتل کے الفاظ ہیں کہ کسی بیوی نے کہا کہ بھیا آپ نے امتحان لے لیا ہے اپنے صحابیوں کا، اب آپ کے سامنے واقعہ ہے، امیر مومنین سے بے وفائی کی، امام حسن مجتبیٰ سے بے وفائی کی، جناب سیدہ جناب امیر مومنین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو لوگوں نے بے وفائی کی۔ بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کل آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ نافع ابن ہلال نہیں سن سکا، دل پر چھری چل گئی۔ یہ ایک اور اطاعت کا مرحلہ، خوب توجہ کیجیے گا۔ اگر ایمان میں کھوٹ ہوتا تو شہزادی کا یہ جملہ برا لگتا، شہزادی کا جملہ برا نہیں لگا، کیونکہ جانتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کا یہ جملہ اگر مجھے برا لگا میں ایمان کے درجے سے ساقط ہو جاؤں گا۔ پریشان ہو گیا کہ فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ مسلم ابن اوسجہ، بریر، زہر ابن قین،
حبیب ابن مظاہر یہ سب ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، محمد کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، کچھ کرو چل کے وفاداری کا یقین دلاؤ. مجھے خوب سکون سے پڑھنے دیجیے کیونکہ یہ بڑی جلدی سے گزر جاتی ہے مسائل کی منزل. خوب توجہ کیجیے گا. رات کا وقت ہے، مولا حسین گویا کہ عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں اور بیویوں کے خیموں میں جا رہے ہیں، شاید تسلی کے لیے، شاید مزاج پرسی کے لیے. 2-3 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد فجر ہوگی، اکبر اذان دیں گے، اصحاب اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں گے، ہوگا نا. اور جناب زینب کو علم ہو جائے گا کہ اصحاب باوفا تھے. بتائیے ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصحاب نے کیوں گوارا نہیں کیا؟ اصحاب نے یہ سوچا کہ یہ 2-3 گھنٹے فاطمہ کی بیٹی گھبراہٹ کے عالم میں گزارے گی نا، اس کا خدا کو کیا جواب دیں گے. یہ ہے حسین ابن علی کے صحابی. اصحاب ایک دم سے سراسیمہ ہو کر، خوفزدہ ہو کر کھڑے ہوئے. شہر السیوفہم، اپنی تلواریں اپنے نیام سے نکالی اور حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین آئے. زہیر ابن قین کا جملہ ہے شہزادی کے خیمے پر آئے، سلام تک نہیں کیا، اتنے گھبرائے ہوئے تھے. تلواریں اپنی گردن پر رکھی سب نے. حبیب نے کہا، زہیر ابن قین نے کہا، سب اپنی تلواریں گردن پر رکھو. خدا کی قسم اس واقعے کی فقہ الحدیث میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ یہ شہزادی زینب کو کس مقام پر سمجھتے ہیں. چلیے کہہ دیتا ہوں، یہ اس مقام پر اطاعت کے لائق سمجھتے ہیں اگر بی بی کا حکم ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لو، عین واجب ہے. کہا کہ آئے اور ایک دفعہ آواز دی کہ بی بی، اے شہزادی، ہذہ اسیافنا علی نحورنا، اے شہزادی یہ دیکھ لیجئے ہماری تلواریں ہمارے گردن پر ہیں، اگر حکم دیجئے تو اس طرح سے وفاداری کا یقین دلائیں. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، شہزادی آپ کو ہماری وفاداری، مولا حسین کے ساتھ یقین نہیں تھا نا؟ ارے بی بی ہم آپ کے اتنے وفادار ہیں، آپ کے حکم کے ایسے غلام ہیں، اگر آپ کہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے سامنے ڈال دیں. بی بی کے کانوں میں آواز گئی. بی بی نے سب کے لیے دعا دی، سب کو دعا دی کہ رحمکم اللہ، خدا تمہیں ہم اہل بیت سے جزائے خیر دے. یہ دوبارہ اپنے خیموں میں آئے. میں کہوں گا اے حبیب، اے زہیر، اے بریر، اے مسلم ابن عسجہ، یہ شب عاشور تھی، رات کے اندھیرے میں تم نے آ کر وفاداری کا یقین دلایا، لیکن کاش تم میں سے ایک شام غریبہ میں ہوتا جب بیویوں کے خیمے جلائے جا رہے تھے، جب شہزادیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں کسی شہزادی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے. یہ مودت اہل بیت کا حق ادا کیا جا رہا ہے. آپ کو بتاؤں مودت اہل بیت کا حق کیسے ادا کیا گیا؟ 3 سال کی بچی کے سرخ رخسار گواہ ہیں، جناب فاطمہ بنت الحسین کے کانوں کی لو سے بہتا ہوا خون گواہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مودت اہل بیت کا حق ادا کیا. سید سجاد بخار کے عالم میں تکلیف میں مبتلا ہیں، خیموں کی تپش ہے، پانی کا ٹھنڈا گھونٹ میسر نہیں ہے، کربلا کی تپتی ریت ہے، شام غریبہ ہے، جلتے ہوئے خیموں کی راکھ ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم انت وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين. پاننے والے بانیان مجلس سے، ذاکرین مجلس، سو سلام مرثیت جس نے جو خدمت کی، حاضرین سے جو گھروں میں بیٹھے مومنین مومنات سے، اس امام باڑے کے بنانے والوں سے، اس امام باڑے کی خدمت کرنے والوں سے، جس نے اس فرش اعضاء کے سلسلے میں کوئی رتی برابر بھی خدمت انجام دی، بہترین طریقے سے اس پرسے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں قبولیت کی شرف سے مزین فرما. مولا کے دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین ارحام سو سلام مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے جتنے بھی
ہستیاں تھیں دنیا سے چلی گئیں، خصوصاً اس سال جو وفات ہوئی جناب محشر لکھنوی کی، ان سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، جو زندہ ہیں طول عمر صحت سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ جن جن مومنین مومنات نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، جو لوگ تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، گھبراہٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پروردگار تجھے جناب زینب کی گھبراہٹ اور پریشانی کی قسم دیتے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومن مومنہ کوئی حاجت لے کر یہاں دل میں بیٹھا ہے، پروردگار تو علام الغیوب ہے، اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مجھ سے اور آپ سے SMS واٹس ایپ کے ذریعے جن جن لوگوں نے پیغام دیے التماس دعا کے لیے، پروردگار ان سب کی نیت کر کے ان کی نیابت میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، اس معمار کے جس نے بنوایا، اس امام باڑے میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود۔